Today I stand before you to express the searing pain and anguish of the people of Pakistan at the plight of the people of Gaza. Our heart bleeds as we witness the tragedy unfolding in the Holy Land. Can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? عالمی برادری سے پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ، مذمت کافی نہیں، بڑے ممالک حرکت میں آئیں، آگ و خون کا کھیل بند کرائیں، فلسطین کو فوری اقوام متحدہ کے مستقل رکن کی حیثیت دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی اور بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کو نظر انداز کرنے والے کیا انسان کہلانے کے قابل ہیں؟ اب لبنان میں اسرائیلی جارحیت شروع ہو گئی ہے، خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا، یوکرین جنگ نے بھی عالمی مسائل پیدا کیے، موجودہ حالات میں دنیا کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ Like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. Since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps. مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے، کشمیریوں سے حق ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی میں خطاب، کہا مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مضمون کوششیں جاری ہیں۔ بھارت کے جارحانہ عزائم سے خطے کے امن کو خطرات ہیں، پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کو بھی سخت پیغام، کہا پاکستان بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا، بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دہشت گردی صرف پاکستان نہیں، دنیا کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران شور شرابہ، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں نیتن یاہو کے خلاف نعرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستانی وفد نے اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ نیتن یاہو نے اپنے خطاب کے دوران ہاتھوں میں 2 نقشے اٹھا رکھے تھے، ایک کا عنوان تھا لعنت جس میں ایران کا نقشہ تھا، جبکہ دوسرے کا عنوان تھا رحمت جو اسرائیل کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کی منظر کشی کر رہا تھا۔ لبنان پر اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری، بیروت پر تازہ حملہ، 4 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، متعدد افراد کے شہید اور زخمی ہونے کی اطلاعات، 7 افراد کی لاشیں ملبے سے نکال لی گئیں۔ محکمہ شہری دفاع کے مطابق صہیونی فوج نے امریکی F-35 سے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا، ٹارگٹ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ تھے۔ آج ہونے والے صہیونی حملوں میں سے 100 سے زائد افراد شہید، 150 سے زائد افراد زخمی، شہداء کی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل کی بمباری سے لبنان میں اسپتال، رہائشی عمارتیں اور آبادیاں کچھ بھی محفوظ نہ رہے۔ یمنی فوج کے تل ابیب پر ایک ہی روز میں 2 حملوں میں 17 صہیونی شدید زخمی، شہریوں میں خوف و ہراس، میزائل حملہ ہوتے ہی شہری اپنی گاڑیاں چھوڑ کر فرار، کئی سڑک پر ہی لیٹ گئے، تل ابیب سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا، ایئرپورٹ بند، پروازیں معطل، ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ عالمی برادری بھی اسرائیل کو لگام ڈالنے میں ناکام، صہیونی بربریت تمام حدیں پار کر گئی، غزہ میں 24 گھنٹوں میں مزید 36 فلسطینی کو شہید کر دیا گیا، جبالیہ میں رہائشی عمارت اور اسکول پر بمباری، 19 فلسطینی جان سے گئے، صہیونی فوج نے غزہ سٹی میں الاقصی اسپتال کو بھی نہ چھوڑا، شہداء کی مجموعی تعداد 41,534 ہو گئی۔ امریکہ نے غزہ اور لبنان میں قتل و غارت کے لیے اسرائیل کو مزید 8 ارب 70 کروڑ ڈالر کی فوجی امداد فراہم کر دی۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو فوجی امداد فراہم کرتا رہے گا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لبنان اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی کا دورہ، ISPR کے مطابق سپہ سالار کو پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں، تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے انوویسٹا انڈس IT پارک کا افتتاح بھی کیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے گا۔ پاکستان مختلف شعبوں میں قابل ذکر صلاحیت رکھتا ہے، سب کو پاکستان کے روشن مستقبل پر غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور عمائدین نے تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے معیشت میں IT کی اہمیت پر زور دیا۔
پاکستان کو IMF سے قرض کی پہلی قسط موصول ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک پاکستان نے قسط موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب منظور کیے تھے۔ 1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ڈالرز موصول ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ تفصیلی فیصلے میں عدالت نے 41 ارکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا۔ آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میعاد 3 دن ہے۔ سپریم کورٹ نے ارکان کو 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا۔ آزاد ارکان نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بیان حلفی جمع کرائے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے فیصلے پر عمل روکنے کی استدعا بھی کر دی۔ تحریک انصاف کا کوئی سینیٹر حکومت سے رابطے میں نہیں۔ PTI رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ شبلی فراز کہتے ہیں ملکی مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا PTI آئینی ترامیم کی راہ میں دیوار بنے گی۔ فارم 47 والوں کو خاص مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ لوگ آرٹیکل 63A کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس پر مکمل طور پر اس دن جب وہ گئے تھے بار میں تو انہوں نے تمام سوالات کے جواب مفصل طور پر تفصیل سے دیے ہیں کہ آئینی کورٹس جو ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس یہ اس وقت بہت اہم ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر آئینی عدالت کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں آئینی ترامیم سے متعلق بلاول بھٹو کا موقف واضح ہے۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ کسی فرد واحد کے لیے قانون سازی نہیں ہوگی۔ عام آدمی کو انصاف کے لیے طویل انتظار کرنا پڑتا ہے۔ عمر کوٹ میں جعلی پولیس مقابلے میں ڈاکٹر کے قتل کا مقدمہ سندڑی تھانے میں درج۔ FIR مقتول شاہ نواز کے بہنوئی ایڈوکیٹ ابراہیم کمبر کی مدعیت میں درج کی گئی۔ مقدمے میں DIG، 2 SSPs، DSP، انسپیکٹر اور دیگر اہلکار نامزد۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا تھا اگر مقتول کی فیملی FIR نہیں کراتی تو ریاست FIR کٹوائے گی۔ کشمور میں خاندانی دشمنی 2 افراد کی جان لے گئی۔ بنگوار اور محمدانی قبائل میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے رندو محمدانی اور شہزادوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ پولیس نے لاشیں اسپتال منتقل کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ وزیر آباد میں گھریلو جھگڑے کے دوران شوہر نے بیوی کی جان لے لی۔ جاوید نامی شخص شازیہ کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ کنکوٹ انڈس ہائی وے پر ڈاکوؤں کی لوٹ مار، مزاحمت پر فائرنگ سے خاتون سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف شہریوں کا گھنٹہ گھر چوک پر احتجاج، مظاہرین کا ڈاکوؤں کے خلاف فوری کارروائی اور گرفتاری کا مطالبہ۔ اسٹیل ٹاؤن پولیس کی بڑی کارروائی، کراچی کو پانی کی سپلائی بہتر بنانے والے K4 منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی واردات کا شکار۔ پولیس نے 15 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ 2 ہیوی مشینری، 8 گیس کٹر، لوہے کی چادریں برآمد۔ ملزمان کے خلاف سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور T20 ویمنز ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ، پاکستانی ویمنز کرکٹ ٹیم کی دبئی کے ICC اکیڈمی اوول 2 گراؤنڈ میں پریکٹس۔ قومی ویمن ٹیم آج اسکاٹ لینڈ کے خلاف پہلا وارم اپ میچ کھیلے گی۔ پاکستانی ٹیم کا دوسرا وارم اپ میچ 30 ستمبر کو بنگلہ دیش سے ہوگا۔